أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کرنے اور اسی طرح اللہ کے پیغام کو لوگوں تک کس طرح سے انہوں نے پہنچایا اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے دنوں آ چکا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے. اسی طرح وہ تم پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، تمہارے مالوں میں، تمہاری اولاد میں وہ ترقیاں دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا. اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عظمت پر یقین نہیں رکھتے ہو، جبکہ اس نے تمہیں مختلف طور و طریقے سے پیدا کیا ہے، مختلف اطوار سے پیدا کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طبق کے اوپر طبق کس طرح سے پیدا کیا، اور اس نے چاند کو ان کے اندر جگمگاتا ہوا بنایا، سورج کو روشن چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے اگایا. زمین سے اگانے کا مطلب کیا ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح کہا کہ اسی سے تو اسی پر تمہیں واپس لوٹائے گا، اسی میں یعنی زمین میں، اور اسی سے تمہیں نکالا جائے گا. اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور بستر بنایا تاکہ تم اس میں اس کے راستوں میں کشادہ راستوں میں چلو پھرو. یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ دیکھو یہ پروردگار ہے جو تمہارے لیے اتنا سب کیا ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو. یعنی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے سارے کام جس طرح سے انہوں نے کیے تھے ساری عاجزی اللہ کے سامنے بیان کی. اللہ میں نے ایسے بلایا، تیری مثالیں پیش کی، تیری قدرت میں سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پروردگار آگے کہتا ہے اللہ رب العالمین، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار ربی، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی. میں نے اتنا دعوت دیا، اتنا سمجھایا، تیری قدرتیں ان کے سامنے کھول کر کے رکھا، اور ہر چیز سے میں نے اتنے سالوں ان پر محنت کی، انہیں دعوت کا کام کیا، لیکن ان لوگوں نے انہم عصونی، پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی. مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں لے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا، اللہ کے احکام کو انہوں نے نہیں مانا. پھر حضرت نوح نے کہا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی اتباع کی، ایسے لوگوں کی انہوں نے پیروی کی جن کا مال اور ان کی اولاد سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا. یعنی اپنے قوم کے بڑے لوگوں کی انہوں نے اتباع کی، میری اتباع انہوں نے نہیں کی، میری بات انہوں نے نہیں مانا. ان کے قوم کے جو سردار تھے، جو مالدار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کی انہوں نے اتباع کی، ان کی بات مانی. یعنی وہ لوگ بھٹکاتے تھے، باتیں مت سنو نوح کی، وہ پاگل ہے، وہ دیوانہ ہے، اس کی باتیں مت سنو، اس طرح سے قوموں کو بہکاتے تھے. ان کے قوم نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، بلکہ ان کے جو قوم کے جو گمراہ کرنے والے لوگ تھے ان کی باتوں کو انہوں نے سنا. ایسا ان کی باتوں کا ایسا اتباع کیا کہ ان کا مال ہو، چاہے تو ان کا مال ہے، ان کے اولاد ہیں، یہ سوائے نقصان اٹھانے کے اور کچھ فائدہ ان کو دینے والا نہیں ہے. اتنا ہی نہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، پروردگارا ان لوگوں نے بہت بڑا سخت ترین فریب کیا، انہوں نے بہت بڑا مکر کیا، انہوں نے چال کی، انہوں نے فریب کیا. اے پروردگارا انہوں نے میرے ساتھ ایک فریب کیا. مفسرین بیان کرتے ہیں وہ فریب کیا تھا.
بعض مفسرین نے بیان کیا ہے ان لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر کے ان کا گلا گھونٹ دیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن جب ہوش آتا تو پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے پروردگار میرے قوم کو معاف کر، یہ لوگ جانتے نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت والے کام اس طرح سے کرتے تھے، ایسے ہی دعائیں دیتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی حد پار ہو گئی تب اللہ رب العالمین سے انہوں نے شکایت کی، تب انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا، یہ مکر کیا، یہ فریب کیا کہ گلا گھونٹ دیا، قتل کی سازشیں کی۔ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف یہ فریب کیا کہ اپنے قوم کو بت پرستی کرنے پر آمادہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے قریب جانے نہیں دیا۔ ان لوگوں نے یہ شرارت کی۔ وقالو، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں نہیں آتا ہے، وقالو، اور ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، تم اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑو، تم اپنے خداؤں کو ہرگز مت چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ہرگز تم اپنے معبود ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق اور نسر کو مت چھوڑو۔ بتایا گیا ہے جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، تفسیر سورہ نوح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو 5 نام یہاں پر اللہ نے آیت میں تذکرہ کیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، یہ 5 حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے قوم کے بڑے جو کہ ان کے باپ دادا گزرے ان میں سے 5 آدمیوں کے نام، اور یہ 5 انتہائی نیک تھے، صالح تھے، بڑے اچھے برگزیدہ بندے تھے یہ لوگ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نسل کے پاس، ان کے اولاد کے پاس شیطان آیا اور اس نے یہ سمجھایا کہ تم جو اپنے باپ دادا مر گئے ہیں جو کہ نیک تھے، ان کی تصویر وغیرہ بناؤ اور ان کا تمثیل وغیرہ بنا کر کے، تمثال ان کی بنا کر کے تم ان کا مجسمہ بنا کر کے اپنے دکانوں میں، تجارت کی جگہ میں، اپنے گھروں میں اس کو رکھو، تاکہ ان کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر تمہارے باپ داداؤں کی یادیں تازہ ہوں۔ تو ان کے لوگوں نے ایسے کیا، لیکن عبادت ان کی نہیں کرتے تھے ابھی۔ لیکن جب یہ لوگ مر گئے، یہ لوگ جب مر گئے تو شیطان ان کی نسل کے پاس آیا، پھر ان کی نسل کے پاس، گویا کہ ان کی پڑپوتوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے باپ دادا تو ان مورتیوں کی، ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ تو ان کی نسل نے شیطان کی اتباع کی اور وہیں سے پوجا کا شروع ہو گیا اور وہیں سے بت پرستی اور شرک پرستی شروع ہو گئی، جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر وہی کہا کہ ان 5 کو مت چھوڑو، اس طرح سے کہتے تھے۔ یہ 5 تو نیک آدمی تھے، لیکن جو ان کا اسٹیچو بنایا گیا تھا، ان کی جو مورتی بنائی گئی تھی، اللہ نے ان لوگوں نے کہا کہ اپنے ان معبودوں کو مت چھوڑو، ان بتوں کو ہرگز مت چھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اس طرح سے چیخ کر کے لوگوں سے کہا، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، پروردگارا انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا، میرے قوم کے بڑے لوگوں نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، پروردگارا تو ظالمین کی گمراہی میں مزید اضافہ کر، یعنی ان کو اور زیادہ بھٹکتا ہوا چھوڑ دے، یہ گمراہ کر، ان کو اور زیادہ گمراہ ہونے چھوڑ دے۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی۔ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو ہدایت کے لیے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام تو اپنے قوم کی ہدایت کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اور زیادہ انہیں گمراہی میں ڈالتے ہوئے اللہ سے کیوں دعائیں کی؟ تو مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح، تیری قوم میں جتنے لوگ ایمان لائے ہیں بس وہی مومن ہے، اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میری قوم میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، انہوں نے اتنا لوگوں کو بگاڑا جن کی وجہ سے ان کے اندر گمراہی آ گئی، تو اے اللہ ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، واللہ اعلم بالصواب، لیکن مفسرین نے اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔